السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علی رسول الکریم، الحمدللہ۔ سورہ ہود کی آج ہم انشاءاللہ 10 یا 11 آیات کریں گے۔ آئیے ان کی طرف بڑھتے ہیں، اور اس کے ساتھ ہی ہمارا جو سورہ ہود کا اختتام ہونے والا ہے، اور پھر ہم انشاءاللہ سورہ یوسف کی طرف بڑھیں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ جیسے میں نے ارادہ کیا ہے مجھے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے اوپر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جی، تو پہلی آیت ہے، یہ پہلی آیت ان تمام جو پیچھے واقعات بیان کیے گئے ہیں بیسیکلی ان سے متعلق ہے۔ وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِنْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ فَمَا أَغْنَتْ عَنْهُمْ آلِهَتُهُمُ الَّتِي يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مِن شَيْءٍ لَمَّا جَاءَ أَمْرُ رَبِّكَ۔ وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ، ما نفی، ظلمنا فعل ماضی، نحن فاعل۔ وما ظلمنا، ہم نے ظلم نہیں کیا۔ وما ظلمناہم، ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا۔ ولیکن، لیکن، ظلموا، انہوں نے ظلم کیا، ہم اس کا فاعل اور مفعول ہے انفسہم، اپنی جانوں پر، یعنی انہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا۔ فما اغنت، اور پس ما اغنت، اغنا یغنی باب افعال، غین نون یا مادہ، اغنت بے نیاز کرنا، اغنت انہم آلہتہم، یہ الہن کی جمع ہے، سو آلہتن، سو یہ فاعل ہو گیا اغنت، اسی لیے واحد مؤنث کا صیغہ آیا چونکہ غیر عاقل کی جمع ہے۔ سو فما اغنت عنہم آلہتہم، ان کے معبودوں نے ان کو بیسیکلی کوئی فائدہ نہیں پہنچایا، کوئی ان کو بے نیاز نہیں کیا۔ فما اغنت عنہم آلہتہم، اب یہ اس کی صفت آ رہی ہے ان کی، یعنی یہ یہاں پہ اب موصوف بھی ہو گیا، یہ صفت ہے تو یہ حالت رفع میں ہوگی چونکہ وہ فاعل رفع ہے۔ التی یدعون من دون اللہ، وہ جو واحد مؤنث کیا ہے جو غیر عاقل کی جمع ہے، التی یدعون، دال عین واو مادہ باب نون، التی یدعون فعل مضارع ہم فاعل، من دون اللہ، وہ جن کو وہ اللہ کے سوا پکارتے تھے، چونکہ اغنت آ رہا ہے، من شیئن، کسی بھی چیز سے۔ اچھا، اب اس کا تعلق کس کے ساتھ ہے یہ دیکھیں گے کہ یہ یدعون کے ساتھ تو نہیں ہے، یہ یدعون یہاں تک دون اللہ یہ صلہ ہے التی کا، من شیئن کا ہے اغنت کے ساتھ، کہ کچھ بھی انہوں نے فائدہ نہیں دیا، یعنی اغنا یغنی بیسیکلی بے نیازی دینا، فائدہ پہنچانا، نفع پہنچا دینا کسی کو۔ سو ان کے معبودوں نے انہیں کوئی نفع نہیں دیا جنہیں وہ اللہ کے سوا پکارتے تھے۔ لما، اچھا یہ کب؟ بیسیکلی جملہ یوں ہو سکتا تھا کہ لما جاء امر ربک فما اغنت عنہم آلہتہم التی یدعون من دون اللہ۔ سو اس طرح سے بن یہ رہا ہے کہ لما ایک شرط کے طور پر کام کر رہا ہے، جاء امر ربک، جب تیرے رب کا حکم آیا، فما اغنت عنہم آلہتہم التی یدعون من دون اللہ من شیئن، یعنی جب اللہ کا حکم آیا، عذاب آیا، تو جن معبودوں کو پکارتے تھے اس نے انہیں کوئی فائدہ نہیں دیا۔ تو امر ربک فاعل ہے جاء کا۔ جی، تو وما زادوہم غیر تتبیب، ما نفی، زادہ یزادو بڑھنا، وما زادو فاعل ہو گیا ہم، زادہ یزیدو، زا یا دال مادہ باب ضرب سے، ما زادو، وہ نہیں، زادوہم، وہ نہیں بنی، ان میں نہیں بڑھا، کیا؟ غیر تتبیب، سوائے ہلاکت کے، یعنی اصل میں ان کو جو ہوا وہ صرف ان کو ہلاکت ہی ملی۔ غیر تتبیب، تتبیب کہتے ہیں ہلاکت کو، یہ جو تبا یا تبو ہے نا وہ اسی سے ہے، ہلاکت۔ وما زادوہم غیر تتبیب، یعنی ان کو وہ نہیں بڑھے سوائے اس کے کہ کس چیز میں؟ صرف ہلاکت میں، کہ اصل میں صرف انہوں نے ہلاکت حاصل کی اپنے اعمال کے ذریعے۔ وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ، اور اسی طرح ذَلِكَ مبتدا ہو گیا، أَخْذُ رَبِّكَ، یہ جناب آ گیا آپ کا خبر، أَخْذُ رَبِّكَ، اسی طرح تیرے رب کی پکڑ ہے، اِذَا، جب، أَخَذَ الْقُرَى، وہ پکڑتا ہے بستیوں کو، أَخَذَ الْقُرَى ہوا فاعل، وہ رب کی طرف، اور القرآ یہاں پہ حالت نصب میں ہے چونکہ یہ مفعول ہے اخذہ کا، اور واو حالیہ ہے، وہی ظالمہ ہیا مبتدا، یہ مؤنث آیا چونکہ قرآ ہے، ظالمۃ خبر۔ وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ، اور اسی طرح تیرے رب کی پکڑ ہے، اِذَا أَخَذَ الْقُرَى وَهِيَ ظَالِمَةٌ، اور جب وہ ظالم ہوتی ہیں تو اللہ انہیں پکڑ لیتا ہے۔
تو جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ایک آیت آگے آنے والی ہے، اس میں ایک حصہ ہے جس نے مجھے بڑا جھنجھوڑا، تو وہ یہ آیت ہے ان اخذہ علیم شدید۔ اللہ نے ساری باتیں بیان فرما کر مختلف امتوں کے قصے سنائے، ہم تک پہنچائے، عبرتناک تھے۔ پھر اللہ نے آخر میں ان کے فرمایا ان اخذہ علیم شدید۔ اخذہ اسم ان، خبر علیم شدید صفت۔ پہلے تو علیم ہی کافی تھا کہ اس کی پکڑ دردناک ہے، شدید دردناک ہے، تکلیف دینے والی ہے۔ یعنی ایک تو ہے نا ان بطش ربک لشدید، تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے، یہاں کیا ان اخذہ علیم شدید، تیرے رب کی پکڑ بڑی دردناک ہے، بڑی تکلیف دہ ہے۔ آپ دیکھیں جتنی بھی بستیوں کو جب اللہ نے پکڑا تو پکڑنا بہت تکلیف دہ تھا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ یا اللہ ہمیں معاف فرمانا، ہم سے کبھی کوتاہی، کبھی کوئی گناہ ہو جائیں تو ہمیں معاف فرما دینا، ہماری کم علمی، کم فہمی کی وجہ سے ہوتے ہیں، نادانی کی وجہ سے ہوتے ہیں، شیطان کی ہم پر تسلط کی وجہ سے ہو جاتے ہیں۔ یا اللہ ہمیں آزمائش میں نہ ڈالنا اور اپنی پکڑ سے محفوظ رکھنا۔ تو یہ بات ان اخذہ علیم شدید۔ آگے چلتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان فی ذلک لآیۃ لمن خاف عذاب الآخرہ۔ یہ پچھلی جتنی باتیں تھیں، آیتن حالت نصب اسم ان، فی ذالک اسم، ذالک، یہ ذالک کیا ہے؟ یہ پیچھے پورے جو واقعات آپ کو بتائے گئے ہیں۔ ان فی ذالک، اور لام مزاحلہ کا ڈبل تاکید، ان فی ذالک لآیۃ، یقیناً ان سب جو واقعات بتائے گئے ہیں بہت بڑی نشانی ہے۔ کس کے لیے؟ لمن خاف عذاب الآخرۃ، صرف اس کے لیے ہے جو آخرت کے عذاب سے ڈرے گا، باقی تو نہیں ہوگی۔ من موصولہ، خاف یخاف، خا واو فا مادہ، عذاب الآخرتی مفعول، ہوا اس کا فاعل جو من کو ریپریزنٹ کر رہا ہے اپنے، یہ بیسیکلی صلہ بن گیا اس کا، لمن خاف عذاب الآخرہ۔ آگے ہے ذالک یوم مجموع لہ الناس وذالک یوم مشہود۔ ذالک مبتدا، یوم خبر۔ وہ دن مجموع، وہ دن کون سا؟ روز قیامت کا دن جب سب جمع ہوں گے۔ ذالک یوم مجموع، اس کی صفت ہو گئی، کیسا دن ہے؟ جمع ہونے کا دن ہے، مجموع، جس دن وہ سب جمع کیے جائیں گے۔ سو یہ مفعول ان کے وزن پر ہے، سو یہ اسم المفعول کا صیغہ ہو گیا مجموع۔ اب جب اسم المفعول کا صیغہ ہے لہو، یہ اس کے متعلق ہو گیا، یعنی ذالک یوم مجموع لہو، الناس اس کا فاعل ہے۔ چونکہ ایک قاعدہ ہے، اگر اسم الفاعل آئے تو اس جگہ پر مفعول آ جاتا ہے، اور اگر اسم المفعول آئے تو وہاں پر اس کا، اچھا اس کو نائب الفاعل کہتے ہیں، کیونکہ یہ مفعول مجہول کا صیغہ ہے تو اس لیے اسے نائب الفاعل کہتے ہیں کہ یہ نائب الفاعل ہے، کہ مجموع لہ الناس، ذالک یوم مجموع، وہ ایسا دن ہوگا جس دن جمع کیے جائیں گے، لہ الناس یعنی اس دن لوگ سب اکٹھے کیے جائیں گے، اکٹھے ہوں گے، جمع ہوں گے۔ وذالک یوم مشہود، یہ دوبارہ آیا مبتدا خبر، ذالک یوم، اور وہ دن ہوگا کیا؟ مشہود، جس دن لوگ حاضر کیے جائیں گے، حاضر ہونے کا دن ہوگا۔ شاہد، حاضر یا گواہ، اسم الفاعل کا صیغہ۔ مشہود، اسم المفعول کا صیغہ، یعنی جس کو ایک، یعنی انا شاہد وانت مشہود، یعنی میں حاضر ہوں، گواہ ہوں، اور تم وہ ہو جس کی میں گواہی دے رہا ہوں، تم مشہود ہو گئے۔ سو یوم جس دن جمع ہونا ہے تو مشہود، وہی یہ دن کی صفت ہے کہ وہ دن کیسا ہوگا کہ جس دن سب حاضر کیے جائیں گے۔ ذالک یوم مشہود۔ آگے اللہ نے فرمایا وَمَا نُؤَخِّرُهُ إِلَّا لِأَجَلٍ مَعْدُودٍ۔ ما نفی کا چونکہ اللہ آ رہا ہے، یہ ایک آپ کو اسلوب معلوم ہے، حمزہ خا را باب تفعیل، ہو مفعول، یہ کیا ہے؟ وہ یوم۔ نؤخر فعل مضارع، نحن فاعل۔ ما نؤخرہ، ہم اسے تاخیر نہیں دے رہے، الا سوائے اس کے کہ لِأَجَلٍ مَعْدُودٍ، ایک طے شدہ وقت کے لیے۔ اجل ایک وقت خاص مقرر شدہ، معدود گنا ہوا، لِأَجَلٍ مَعْدُودٍ مرکب توصیفی لام حرف جر متعلق فعل۔ آگے ہے
یوم یأتی لا تکلم نفس الا بإذنہ، یوم اب یہاں پہ یہ ظرف بن گیا اور یاتی مضاف الیہ بن گیا، اس کا فعل مضارع ہے، ہوا اس کا فاعل۔ اب اس کا فاعل کے بارے میں کلام بہت زیادہ ہوا ہے، تو اس کا فاعل دو طرح بتایا جاتا ہے، یا تو وہ کہتے ہیں اس کا فاعل لفظ الجلالہ اللہ ہے، یہ ایک بتایا جاتا ہے، یا پھر کہتے ہیں کہ اس کا فاعل جو ہے وہ یہ ہے، یہ اس کا فاعل ہے، یہ پوری بات، یہ پیچھے پوری بات اس کی فاعل ہے، کہ یا تو ہوگا یوم یأتی، یعنی جس دن اللہ سبحانہ و تعالی براجمان ہوگا، لا تکلم نفس، لا نفی کا تکلم، کلم یکلم باب تفعیل، لا تکلم، تکلم یتکلم باب تفعل، تکلم یتکلم، سو لا تکلم نفس یعنی یہ اس کا فاعل ہو گیا، کوئی بھی جان بات نہیں کرے گی الا سوائے اس کے کہ باذن ہی، اس کی اجازت سے، یہ تاکید کے لیے۔ اب ایک پھر دوسرا ترجمہ یہ لیا گیا ہے کہ جس دن وہ دن آئے گا، یوم یأتی، جس دن وہ دن آئے گا، سو اس کا فاعل کدھر جا رہا ہے؟ پیچھے، اس کی طرف نہیں جا رہا۔ ایک بات یاد رکھ لیں کہ مرکب اضافی میں سے اسی جملے کا حصہ کبھی فاعل نہیں بن سکتا۔ سو یوم یأتی لا تکلم نفس الا باذنہ، جس دن وہ دن آئے گا کوئی بھی جان اس کی اجازت کے بغیر بات نہیں کر سکے گی۔ سو یہ تکلم واحد مؤنث کا صیغہ ہے کیونکہ یہ نفس مؤنث ہے۔ آگے فرمایا گیا فَمِنْهُمْ شَقِيٌّ وَسَعِيدٌ، یہ پورا جملہ اسمیہ ہے اور یہ قائم مقام خبر مقدم ہے، مبتدا مؤخر ہے۔ شقیٌ کا مطلب ہوتا ہے بدبخت اور سعید کا مطلب ہوتا ہے خوش، نیک بخت۔ فَمِنْهُمْ، ان میں سے ہوں گے، شقیٌ وَسَعِيدٌ۔ اچھا یہاں پہ من حرف جر جو ہے نا، اسے کہتے ہیں من تبغیضیہ کا کام دے رہا ہے کہ وہ ہم میں سے نکرہ کر رہا ہے بہت ساروں کو۔ منہم، اب کہتے ہیں نا، میں اگر کہوں منکم یعنی آپ سب میں منکم مجتہدون، آپ میں سے بہت سے محنتی ہیں، سو منکم مجتہدون، آپ میں سے بہت سے محنتی ہیں۔ فمنہم شقی وسعید، ان میں سے بہت سے ہوں گے کیا؟ بدبخت اور بہت سے نیک بخت۔ آگے چلتے ہیں۔ فَأَمَّا الَّذِينَ شَقُوا فَفِي النَّارِ لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَشَهِيقٌ۔ فَأَمَّا جہاں تک تعلق ہے الَّذِينَ، اب یہ مبتدا بن گیا، شقو شین قافیہ مادہ، سو فعل ماضی، ہم اس کا فاعل، سو فَأَمَّا الَّذِينَ شَقُوا، سو پس جو ہوئے بدبخت، فَفِي النَّارِ، پس وہ ہوں گے آگ میں۔ علماء کہتے ہیں کہ یہ ایکچولی اس کی خبر ہے، یہ اس کی خبر ہے، یہ اس کی ہے خبر الَّذِينَ کی۔ یہ فا چونکہ پیچھے اما آ رہا ہے اس کی وجہ سے خبر کو فا دینا ضروری پڑ رہا تھا۔ سو فَأَمَّا الَّذِينَ شَقُوا، جہاں تک تعلق ہے بدبختوں کا، فَفِي النَّارِ، جہنم میں ہوں گے، لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَشَهِيقٌ۔ اچھا یہ بتاتے ہیں علماء کہ یہ جو پورا جملہ ہے نا یہاں تک، یہ حال ہے ان لوگوں کا، کہ ان لوگوں کا وہاں حال کیا ہوگا۔ تو ذل حال ہو گیا کیا؟ ہم، سو یہ حال کس کا ہو گیا؟ اس میں جو ہم ضمیر ہے، لہم ان کے لیے ہوگا، فیہا اس میں، یہ ہا کیا ہے؟ آگ کی طرف جا رہا ہے، بیسیکلی وہی قائم مقام خبر مقدم اور مبتدا مؤخر۔ زفیر و شہیق، زفیر کہتے ہیں چیخنا اور شہیق کہتے ہیں دھاڑنا۔ اچھا یہ بیسیکلی یہ دونوں آوازیں گدھے کی آوازیں ہیں، زفیر اور شہیق یہ گدھے کی آواز ہے۔ زفیر اس کی وہ آواز ہوتی ہے جو ابتدا میں ہوتی ہے، جب وہ جسے کہتے ہیں نا ہینگنا، کیا ہینگنا کہتے ہیں یا پتہ نہیں، ہنہنانا گدھے کو گھوڑے کو کہتے ہیں شاید، اور اس کے ہینگنے کو کہتے ہیں، میرا خیال ہے جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے، کیونکہ اردو بھی کمزور ہو جاتی ہے نا جب ہم چیزیں پڑھنا چھوڑ دیتے ہیں۔ تو زفیر کہتے ہیں اس کی ابتدائی ہینگنے کی آواز کو، اور وہ شہیق جب وہ ہوتا ہے تو شور ڈال دیتا ہے اور وہ بھاں بھاں کرتا ہے کہ جب ہم اس کی آواز سے تنگ ہونے لگتے ہیں، اسے شہیق کہا جاتا ہے۔ بیسیکلی یہ مثال دی گئی کہ جہنم میں لوگوں کی چیخنے اور دھاڑنے کی آوازیں ہوں گی، الیاذ باللہ، اللہم اجرنا من النار۔ آگے فرمایا خالدین فیہا، یہ دوسرا حال ہو گیا ان کا کہ وہ ہوں گے ہمیشہ اس میں، خالدین فیہا ہمیشہ اس میں ہوں گے، ہاں نار کی طرف،
کب تک ہوں گے؟ ما دامت السماوات والارض، جب تک زمین و آسمان قائم ہیں۔ یہ ما داما یہ بیسیکلی ایک وقت کے لیے دیا جاتا ہے، ما داما یہ فعل جامد ہے، سو ما داما اس کی پوری گردان ہوتی، صرف ماضی ہے، اس کا مضارع نہیں ہوتا۔ ما داما جب تک، یعنی اگر میں کہوں نا ما دمت حیا، جب تک میں زندہ ہوں، سأفعل هذا العمل، میں یہ عمل کرتا رہوں گا جب تک میں زندہ ہوں۔ تو یہ ما دامت واحد مؤنث آ رہا ہے، چونکہ آگے سماوات والارض ہے، کہ جب تک زمین و آسمان ہوں گے وہ ہمیشہ اس جہنم میں رہیں گے، الا ما شاء ربک، سوائے اس کے کہ ما موصولہ شاء فعل ماضی، ربو کا فاعل، کہ جب تک تیرا رب چاہے، جو تیرا رب چاہے۔ ان ربک فعال لما یرید، ان ربک اسم ان، فعال خبر، متعلق خبر، ما موصولہ ارادہ یرید چاہنا، ہوا فاعل جو رب کی طرف جا رہا ہے۔ ان ربک فعال لما یرید، یقیناً تیرا رب کر گزرنے والا ہے، کیا؟ لما یرید، جو وہ چاہتا ہے، وہ جو چاہتا ہے وہ کر گزرتا ہے، وہ کر گزرے گا، اس کو کوئی نہیں روک سکتا۔ اس بات کا یہ جو ان ربک فعال لما یرید ہے، اس بات کا ایک جوڑ ہے۔ اس بات کا ایک جوڑ کس کے ساتھ ہے؟ یہ بات یاد رہے کہ اللہ نے فرمایا فَأَمَّا الَّذِينَ شَقُوا فَفِي النَّارِ لَهُمْ، اس بات کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ یہ جو ان ربک فعال لما یرید، بیسیکلی اللہ نے فرمایا جو تو ہوں گے بدبخت، وہ ہوں گے آگ میں، اس میں یعنی وہاں رہیں گے، ہمیشہ رہیں گے جب تک زمین و آسمان قائم ہے۔ اب یہاں پہ ایک پوائنٹ آ جاتا ہے کہ یہ زمین و آسمان کون سے ہیں؟ علماء نے یہاں فرمایا ہے کہ زمین و آسمان جب یہ یعنی جو اس وقت بھی ایک زمین و آسمان ہوں گے، وہ کون سے ہوں گے؟ وہ اللہ رب العزت جانتے ہیں، تو وہ تو قائم رہیں گے۔ بیسیکلی یہ جملہ ایک انفینٹی علم کو ظاہر کر رہا ہے۔ ہم تو فوراً سوچتے ہیں نا، اچھا زمین تو تباہ ہو جائے گی تو آسمان تو پھٹ جائے گا، تو اللہ کے علم میں اور آسمان زمین بھی تو ہے نا۔ دیکھیں السماوات ہے، آسمان بہت سارے ہیں اور زمین بھی بہت ساری ہیں۔ قرآن مجید میں ایک ہی جگہ فرمایا جہاں پہ بہت ساری زمینوں کا تذکرہ، شاید سورۃ تحریم میں ہے یا سورۃ طلاق کے آخری آیات میں ہے، دونوں میں سے کسی ایک جگہ ہے، اگر آپ کا دل چاہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں۔ علماء فرماتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ جو ما دامت السماوات ہے، یہ ہماری کیلکولیشن نہیں ہے، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ایک انفینٹی کیلکولیشن ہے، خالدین فیہا، ہمیشہ رہیں گے اس میں۔ لیکن یہاں پہ ایک وہ آتا ہے، ایک آئسولیشن دی گئی ہے کہ الا ما شاء ربک، سوائے اس کے جو تیرا رب چاہے، ان ربک فعال لما یرید، یعنی وہ جو چاہے وہ کرے، کوئی اس کو روک تو نہیں سکتا نا کہ یہ جنت میں کیوں گیا، یہ جہنم، اس کی مرضی ہے، لیکن اس کا نظام عدل پر ہے۔ یہاں پر ایک پوائنٹ ہے، وہ پوائنٹ یہ ہے جو میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ اس سے مراد یہ ہے کہ جب جہنم میں لوگوں کو ڈالا جائے گا تو اس میں کافر بھی ہوں گے، اس میں مسلمان بھی ہوں گے، کیونکہ جو گناہگار ہوں گے الیاذ باللہ، اللہم اجرنا من النار، کہ ان کو بھی آگ میں تو ڈالا جائے گا نا، ان کو گناہوں کی سزا دی جائے گی، سب کی ایسے بخشش تو نہیں ہونے والی نا، تو انہوں نے وہاں، تو یہ علماء فرماتے ہیں کہ یہ بات اس طرف اشارہ ہے کہ پھر وہ جو لوگ توحید پر ہوں گے، ایمان سلامت پر ہوں گے، لیکن گناہوں کی وجہ سے گئے ہوں گے، ان کو پھر آخر جہنم میں سے نکال بھی تو لیا جائے گا نا۔ تو یہ ہے وہ الا ما شاء ربک ان ربک فعال لما یرید، کیونکہ اگلی آیت جنتیوں کے بارے میں وہاں یہ تذکرہ نہیں ہے، وہاں پہ پھر ایک فائنل بات کی گئی ہے کہ بھئی ان کا تو معاملہ ہی کچھ اور ہو گیا نا، تو یہ ایک ڈیفرنس ہے۔ آگے چلتے ہیں، ہاں جی، تو جنت کا تذکرہ آ گیا، وَأَمَّا الَّذِينَ سُعِدُوا فَفِي الْجَنَّةِ خَالِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ۔ اما جہاں تک تعلق ہے کن لوگوں کا؟ سعیدو، جو سعادت مند ہوئے، سعیدو ہم اس کا نائب الفاعل مجہول کا صیغہ ہے، یعنی جو سعادت مند ہوئے، جنہیں سعادت نصیب ہوئی، ففی الجنتی، وہ ہوں گے جنت میں، خالدین فیہا، ان کا حال ہے اس میں ہمیشہ رہیں گے، ما دامت السماوات والارض، جب تک زمین و آسمان قائم رہیں گے۔ اب دیکھیں یہاں بھی تو ما دامت السماوات والارض آیا نا، تو اس سے مراد یہ تو قطعی نہیں ہے نا کہ بھئی جب تک زمین و آسمان قائم ہے صرف تب تک رہیں گے، اس کا مطلب زمین و آسمان کسی دن ختم ہونے والے، ایسا نہیں ہے، کیونکہ یہ آگے ایک چیز آ رہی ہے، اس کے اوپر ہم بات کرتے ہیں۔ الا ما شاء ربک، سوائے اس کے کہ جو تیرا رب چاہے۔ عطاء غیر مجزوز، یہاں پہ فعل محذوف ہے، اس کا یہ مفعول مطلق ہے، عطاء ہے غیر مجزوز،
یہ مفعول ان کا وزن پر ہے، مضاف الیہ ہے غیرہ کا، یعنی کیسی عطا ہے؟ عطاءً غیر مجزوز، یہ صفت ہے اس عطا کی کہ کیسی عطا ہے؟ غیر مجزوز، نہ ختم ہونے والی، نہ کم ہونے والی، نہ رکنے والی، غیر مجزوز، نہ رکنے والی، بالکل ختم منقطع نہیں ہونے والی۔ اللہ نے بات فائنل کر دی۔ یہاں یہ نہیں فرمایا ان ربک فعال لما یرید کہ جنت سے نکال کے جہنم میں ڈال دے، نہیں، یہاں اللہ نے وہ اس کا تذکرہ نہیں فرمایا، یہاں پہ کیا فرمایا؟ عطاء غیر مجزوز۔ آگے چلتے ہیں جی، یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب فرمایا ہے، فَلَا تَكُ فِي مِرْيَةٍ مِّمَّا يَعْبُدُ هَؤُلَاءِ، لا نہیں کا تکون تھا، سو وہ واو نون دونوں ہی ڈراپ ہو گئے، انتا اس کا اسم، لا تکن، لا تکو یعنی آپ مت ہوئیے گا، فی مریتن، مریتن یعنی شک کرنے والے، متردد ہونے والے، تردد کا شکار ہونے والے، من کس بارے میں تردد کا شکار ہونے والے؟ من ما موصولہ، ما یعبدو ہاؤلائی، ہاؤلائی فاعل یعبدو، یعنی وہ لوگ، یعنی وہ سب لوگ جو عبادت کرتے ہیں ما جس کی، آپ اس کے بارے میں تردد کا شکار نہ ہوئیے گا۔ ما یعبدون الا، ما اور الا نہیں عبادت کرتے، یعبدون فعل مضارع ہم فاعل، ما یعبدون وہ عبادت نہیں کرتے سوائے اس کے کہ کما یعبد آباؤہم من قبل، سوائے اس کے کہ جیسا کہ ان کے آبا عبادت کرتے تھے اس سے پہلے، کما جیسا کہ، یعبد آباؤہم، آباؤہم فاعل حالت رفع، من قبل، اب چونکہ قبل کے بعد مضاف الیہ محذوف ہے اس لیے من کا حرف جر کا ایفیکٹ نہیں آیا۔ وَإِنَّا لَمُوَفُّوهُمْ نَصِيبَهُمْ غَيْرَ مَنْقُوسٍ، نحنو اسم اِنَّا لام مزحلقہ، اِنَّا موفن، یہ موفیون تھا تو اس سے موفن، یہ بیسیکلی موفن اسم الفائل کا صیغہ ہے، وفا یوفی باب تفعیل سے، سو یہ جمع کا صیغہ ہے موفیون، موفیون، پھر اس پہ قاعدے اپلائی ہوئے تو وہ کیا ہوا کہ اس کا جو یا ہے وہ ڈراپ ہو گیا، پیچھے ٹرانسفر تو بن گیا موفون، سو اِنَّا لَمُوَفُّوهُمْ، یہاں پہ نون ڈراپ ہے چونکہ مضاف کا نون ڈراپ ہوتا ہے، ہم انہیں پورا پورا دینے والے ہیں۔ اب دیکھیں اسم الفاعل کا صیغہ میں نے بتایا آپ کو، اب اسم الفاعل آیا، میں نے ابھی 2 آیات پہلے تذکرہ کیا کہ جب اسم الفاعل آیا تو پھر مفعول بھی آیا کرتا ہے۔ اِنَّا لَمُوَفُّوهُمْ نَصِيبَهُمْ، اب یہ حالت نصب میں مفعول ہو گیا موفون کے لیے، ہم انہیں ان کا حصہ، ان کا نصیب پورا پورا دیں گے، یہ صفت ہے اس نصیب کی، کیسا؟ غیر منقوس، منقوس مفعول، ناقص کم کرنے والا، منقوس جس چیز کو کم کیا جائے، کیسا نصیب ہوگا؟ غیر منقوس، کم نہیں کیا گیا ہوگا، یعنی پورا پورا ہوگا، کوئی زیادتی نہیں کی جائے گی ان کے ساتھ۔ جی تو یہاں پر آتے ہیں وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَاخْتُلِفَ فِيهِ، یقیناً آتَيْنَا فعل ماضی نحن فاعل، ہم نے عطا کیا، ہم نے دیا کس کو؟ موسیٰ علیہ السلام کو، حالت نصب میں مفعول مرکب اضافی، موسیٰ مفعول 1، یہ مفعول 2، وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی، فَاخْتُلِفَ، اختلف یختلف، اختلاف کر جانا، فَاخْتُلِفَ فِيهِ، بس انہوں نے اختلاف کیا، یعنی فَاخْتُلِفَ فِيهِ، اس میں اختلاف کیا گیا، ہوا نائب الفاعل، فاختلف اختلف یختلف، اختلف اختلف فیہ، ولولا کلمۃ سبقت، لو اگر، لا نفی، کلمۃ اسم اللہ، لولا کلمۃ اگر کلمہ، سبقت خبر لا، سبقت من ربک، سبقت، سبقہ مطلب ہے سبقت لے جانا، پہلے کسی چیز کا ہو چکا ہونا، سو ولولا کلمۃ سبقت، سبقت کا فاعل ہیا جو کلمہ کے لیے ہے، من ربک کا متعلق ہو گیا، ولولا کلمۃ سبقت من ربک، اگر تیرے رب کا پہلے سے کچھ بات، یعنی کلمہ سے مراد ہے اللہ تعالیٰ پہلے سے بات طے نہ کر چکے ہوتے، لقضی بینہم، ان کے درمیان فیصلہ کر دیا جاتا، قضا یقضی، قضی مجہول ہوا، بینہم ان کے درمیان، تو یعنی وہ جو اختلاف انہوں نے کیا، اس کے بعد اللہ فرما رہے لولا سبقت من ربک،
اگر اللہ نے پہلے سے یہ طے نہ کر لیا ہوتا کہ ان کے یہ معاملات روز قیامت حل ہونے ہیں تو ان کا معاملہ آپس میں حل کر دیا جاتا، اس اختلاف کو رفع کر دیا جاتا۔ فرمایا وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيبٍ، ہم اسم اِنَّا فی لام مزاحلقہ، فی شکن اس میں ہے، منہ وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ یعنی اس چیز کے بارے میں، کتاب کے بارے میں، مریب شدید قسم کے شک کا شکار ہے۔ یہ آیت پہلے بھی آئی ہے وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيب۔ آگے ہے وَإِنَّ كُلًّا لَمَّا لَيُوَفِّيَنَّهُمْ رَبُّكَ أَعْمَالَهُمْ۔ ان حرف تاکید، کلن اسم ان ہو گیا، وَإِنَّ كُلًّا یقیناً سب، اس کو فی الحال یہاں پہ روکتے ہیں، وَإِنَّ كُلًّا لَيُوَفِّيَنَّهُمْ رَبُّكَ أَعْمَالُهُمْ۔ یہ لام جواب قسم، وفا یوفی باب تفعیل، یہ نون ثقیلہ آ گیا، ربو کا فاعل ہو گیا، یعنی اور ہم مفعول، یعنی ان کلن ہر ایک کو، ضرور بالضرور تیرا رب پورا پورا دینے والا ہے، اعمالہم ان کے اعمال، انہو بما یعملون خبیر، ہوا اسم، خبیر خبر، بما یعملون وہ جو کچھ کام کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ اس سے باخبر ہے۔ آئیے لمحہ پر، اس لمحہ کے اوپر جی بڑی بحث ہے علماء عرب کی بھی اور نحویون کی بھی۔ اس کی 3 صورتحال بتائی گئی ہیں، دیکھتے ہیں وہ کیا ہے جی۔ تو پہلی صورت اس لمحہ کی وہ بتاتے ہیں، کیونکہ لمحہ یہاں ایڈجسٹ نہیں ہو رہا جی، اس کے بارے میں بتاتے ہیں جی، یہ لیمن ما کا مجموعہ ہے۔ ہوا کیا، نون کو میم میں کنورٹ کیا گیا، تو 3 میم بن گئے، تو اس کے اوپر پھر یہ بن گیا لما، یعنی وَإِنَّ كُلٌّ یقیناً ہر ایک، لمن ما لَيُوَفِّيَنَّهُمْ جن کے لیے اللہ تعالیٰ پورا دے گا ان کے اعمال کو۔ ایک تو یہ، دوسری کیفیت یہ بتائی گئی تھی، یہ لمن ہے، لمن سے لما یلم باب نصرہ سے ہے، یہ مصدر ہے لمن، مصدر جس کا مطلب ہوتا ہے جمع کرنا۔ ان کلن لما، جس دن ہر ایک جمع کر دیا جائے گا۔ اچھا، اور کچھ نے کیا کیا ہے کہ یہ لام قسمیہ ہے اور ما جو ہے زائدہ ہے، تو اس لام قسمیہ کا یہ جواب قسم ہے۔ تو یہ 3 ڈیفرنٹ اس کے اندر، اب فی الحال ہم کیا چوز کر سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے، جو علماء نے لکھا ہے اس پر بس وہی کافی ہے۔ انہو بما یعملون خبیر، یقیناً وہ سب خوب جانتا ہے جو کچھ وہ عمل کر رہے ہیں۔ تو میرا خیال ہے کہ ہماری آج کی آیات مکمل ہوئیں جی۔ تو الحمدللہ آج کی آیات ہماری مکمل ہوئیں۔ انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ہم سورہ ہود کو مکمل کریں گے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں آگ کی تکالیف اور آگ کے عذاب سے بچائے۔ اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا، آمین یا رب العالمین۔